السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 31 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کے کچھ حصوں کی تفسیر اور اس کا ترجمہ کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا، اور ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو پردے کا حکم دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کریں۔ اس کی پوری تفسیر کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، مسلمان عورتیں، مومنہ عورتیں اپنے سروں پر، اپنے جسموں پر اور اپنے چہروں پر دوپٹے کو رکھا کریں، اپنے جسموں کو، اپنے چہروں کو، اپنے زیب و زینت کو ڈھک کر کے رکھیں، سوائے ان کے جو ظاہر ہو جائے۔ مثلا ہم نے بتلایا تھا تفسیر میں کہ ایک عورت اگر اوپر سے چادر اڑے ہوئی ہے اور اندر کا کپڑا دکھ رہا ہے تو نو پرابلم، یا چلتے پھرتے اگر کسی چیز کا اظہار ہو جا رہا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہاتھ دکھ گئے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن چہرہ چھپا کر کے رکھنا ہے، جسم چھپا کر کے رکھنا ہے، سینے پر دوپٹہ رکھنا ہے، غیر مسلم اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے بالکل بے پردگی کے ساتھ نہ تو گھر میں رہنا ہے اور نہ گھر سے باہر رہنا ہے۔ البتہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے رشتوں کا ذکر فرمایا ہے جو رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، اور ان رشتوں کے سامنے اگر زیب و زینت کا اظہار ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جس کے سامنے اگر بے پردہ آ جائے تو نو پرابلم۔ اور ہم آپ کو بتلا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بڑی باریکی کے ساتھ پردے کا حکم دیا ہے دینی عورتوں کو، دینی بہنوں کو، تاکہ وہ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ بندی بن جائے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ۔ سامعین کرام، یہاں پر اور دوسرے مقامات پہ، اس جگہ پہ بھی اور دوسرے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 ایسے رشتوں کا ذکر کیا ہے جس کے سامنے عورتیں اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، لیکن ستر کو چھپانا برقرار رہے گا سوا شوہر کے، وہ بھی کب؟ جب ضرورت پوری ہو تب۔ سامعین کرام، دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دیجئے کہ 12 قسم کے ایسے لوگ ہیں، ایسے رشتہ دار ہیں جن کے سامنے عورتیں اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، جن میں سے 8 کا ذکر یہاں پر ہے۔ یہاں پر کتنے کا ذکر ہے؟ 8 کا ذکر ہے، اور یہ جو 8 رشتے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے محرم رشتے ہیں، جو ہمیشہ محرم رہیں گے۔ محرم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اب شوہر ہے، شوہر سے تو نکاح ہو گیا، شوہر سے تو نکاح ہو گیا، اس کے علاوہ جو رشتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہیں۔ اور محرم کا مطلب، محرم رشتے کا مطلب وہ رشتے جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح حرام ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، یعنی اپنے زیب و زینت کا اظہار عورت اپنے شوہر کے پاس کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں یہ شوہروں کے لیے دیے گئے ہیں، چونکہ شوہر ہے
تبھی یہ حکم ہے۔ اور ایک عورت سب سے زیادہ زیب و زینت کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے ہی کرے گی، اور اپنے شوہر کے سامنے جتنا زیب و زینت کا اظہار کرے گی دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا او آبائہن، یعنی اپنے باپ کے سامنے۔ او آبائہن کیا؟ اپنے باپ کے سامنے۔ باپ ہے، باپ جو ہے شوہر کے بعد سب سے قریبی رشتہ ہے، جس کے سامنے اپنے زیب و زینت کا اظہار لڑکی عورت کر سکتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں۔ اور آگے مزید فرمایا او آباء بعولتہن۔ او آباء بعولتہن کا مطلب ہوتا ہے سسر۔ ابھی بیوی ہے اور ہمارا باپ ہے، تو باپ بھی محرم رشتوں میں ہوگا، اس سے کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ابھی ایک بات اور یاد رکھیے، اسلام نے جو حکم دیا ہے تو اسلام کو تلاشنے کے لیے اسلام کی کتابوں کے اندر ہی دیکھنا پڑے گا، قرآن کے اندر دیکھنا پڑے گا، حدیث کے اندر۔ مسلمانوں کو دیکھ کر کے اسلامی تعلیم یا اسلام کو ہم جج نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان 50% بھی اسلام کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ شوہر، باپ اور سسر، اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او ابنائہن، بیٹے۔ جو عورت کا اپنا بیٹا ہے اس کے سامنے زیب و زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن اس میں سب سے اونچا مقام شوہر کا ہے۔ شوہر سے زیادہ کسی کے سامنے زیب و زینت کا اظہار نہیں کر سکتی، بیٹے کے سامنے کر سکتی ہے۔ او ابناء بعولتہن، یا سوتیلا بیٹا۔ او ابناء بعولتہن مطلب بیٹا تو ہے جو شوہر سے ہوتا ہے، لیکن شوہر کے ایسے بھی بیٹے ہوں گے جو اس کے دوسری بیوی سے ہوں گے، تو وہ بھی محرم ہے، اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کے سامنے بھی زیب و زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، سوتیلے بیٹے کے سامنے بھی۔ اور آگے فرمایا او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے۔ اور آگے فرمایا او بنی اخوانہن، اپنے بھتیجوں کے سامنے۔ اس کے سامنے بھتیجوں کے سامنے۔ او بنی اخواتہن، اور اپنے بہن کے بیٹوں کے سامنے، بھتیجے اور بھانجے۔ سامعین کرام، یہاں پر اتنے رشتوں کا ذکر ہے، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں یہاں پر کہ چچا اور ماموں کا ذکر نہیں، حالانکہ چچا اور ماموں بھی جو ہے وہ محرم رشتوں میں۔ سگا چچا یعنی باپ کا جو اپنا بھائی ہوتا ہے، خاص بھائی ہو جاتا ہے، سگا بھائی ہوتا ہے، یہ بھی محرم ہے۔ اور اسی طرح سے ماں کا جو سگا بھائی ہوتا ہے وہ بھی محرم ہے، جس کو چچا اور ماموں کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں امام ابن المنذر سے روایت کیا، اور امام ابن المنذر نے کہا کہ امام اکرمہ رحمہ اللہ نے اس پوری آیت کریمہ کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہا کہ یہاں پر چچا اور ماموں کا ذکر نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے بیٹوں کا ذکر ہو چکا ہے، ان کے بیٹوں کا ذکر ہو چکا ہے، لہذا جب بیٹوں کا ذکر ہو چکا ہے تو پھر وہاں پر چچا اور ماموں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ چچا اور ماموں سے بھی چہرہ کھول کر کے مل سکتے ہیں، لیکن اوڑھنی بدستور اوڑھنا پڑے گا، یعنی اوڑھنی اوڑھ کر کے۔ اب چچا ہے ماموں ہے تو جیسے تیسے چلے آئے نہیں، قاعدے سے سر پہ دوپٹہ رکھ کر کے، سینے پر دوپٹہ رکھ کر کے، چہرہ کھول کر کے ماموں کے پاس آ سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، نو پرابلم، کیونکہ وہ بھی محرم رشتے میں ہے، چچا بھی اور ماموں بھی۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور سورہ نساء آیت نمبر 23 کو سامنے رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ سے استشہاد کر کے یہ فرمایا ہے کہ نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ رضاعت کا مطلب دودھ پلانا۔ اب کسی عورت نے کسی بچی کو دودھ پلا دیا، کسی عورت نے کسی بچی کو دودھ پلا دیا، تو اس کا شوہر اس کا باپ بن گیا، رضاعی باپ، وہ بھی محرم رشتہ ہے۔ ایک عورت نے کسی بچی کو دودھ پلا دیا، اب اس بچی کو دودھ پلا دیا تو اس کا شوہر اس کے لیے رضاعی باپ بن گیا، وہ بھی محرم رشتہ ہے۔ اس عورت کا جو بیٹا ہے، جو اس کے پیٹ سے جنم لیا ہے، وہ بیٹا بھی اس بچی کے لیے حرام ہوگا، کیونکہ وہ رضاعی بھائی ہو گئے۔ وہ کیا ہو گئے؟ رضاعی بھائی ہو گئے۔ اسی طرح سے رضاعی بھائی، رضاعی بیٹا سمجھتے ہیں نا؟ ایک عورت ہے جس نے ایک بچے کو دودھ پلا دیا، لڑکا ہے، ایک عورت نے ایک لڑکے کو دودھ پلا دیا تو وہ رضاعی بیٹا بن گیا۔ اب اس عورت کی بیٹیاں اس کے لیے حرام ہیں، اس عورت کی بیٹیاں اس کے لیے حرام ہیں۔ صحیح البخاری کتاب الشہادات کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے نسب سے حرام ہو جاتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، لہذا دودھ پلانے کے بعد وہ رشتہ بالکل جائز نہیں ہو سکتا، بالکل جائز نہیں ہو سکتا ہے۔
ایک عورت نے اگر 2 بچے کو دودھ پلا دیا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو، تو دونوں میں شادی نہیں ہو سکتی ہے، یہ حرام رشتہ ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور یہی اسلامی قانون ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ یا ایسے رشتے جن کے سامنے عورتیں اپنے زیب و زینت کا اظہار کرتی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا او نسائہن، یا ایسی عورتیں جو جان پہچان کی میل جول کی عورتیں ہیں، جان پہچان کی اور میل جول کی عورتیں۔ یہاں پر او نسائہن کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ او نسائہن کا مطلب یہ ہے ایسی عورتیں جو جان پہچان کی ہو، جن کو جانتی ہو عورت، سماج کی عورت ہو، رشتے کی عورت ہو، جان پہچان کی عورت ہو، دوست احباب ہو، تو ایسی عورتوں کے سامنے چہرہ کھول سکتے ہیں، زیب و زینت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ دوسری انجانی عورتوں کے سامنے زیب و زینت کا اظہار نہیں کرنا۔ ابھی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، جو بھی ہیں اس کے سامنے بے پردہ ہو گئے، شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ اس کے پیچھے بڑی گہری حکمت ہے۔ گہری حکمت یہ ہے، اور دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے رستے کو بند کیا ہے جن سے عورتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے، اور یہ تجربے میں ہے، کہ جہاں پر بدکاری کا اڈا ہوتا ہے، بدکاری کا جو اڈا ہوتا ہے، اس کی طرف دلالی کرنے والی جو ہوتی ہے وہ عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ عورتوں سے ملتی ہے، میل جول بڑھاتی ہیں، چکنی چپڑی باتیں کرتی ہیں، ان کو اپنے دامن تصویر میں پھنساتی ہیں۔ کبھی اس کو پتہ چلا کہ یہ جو لڑکی ہے اپنے گھر سے ذرا بغاوت کرتی ہے، ذرا گھر والوں کے رویے سے ناراض ہے، تو ایسی عورتوں کو، ایسی لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتی ہے، اور ٹارگٹ کرنے کے بعد، اس کی دلالی کرنے کے بعد، ان کو اپنے مکر و فریب اور جال میں پھنسانے کے بعد ان جگہوں پر جا کر کے چھوڑ دیا کرتی ہیں اور اس کا مال لے لیتی ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انجانی عورتوں سے نہیں ملنا، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو۔ انجانی عورتوں کے سامنے بے پردگی نہیں کرنی ہے، چہرہ نہیں کھولنا ہے، زیب و زینت کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ عورتیں ہی ہوتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ ایک گھر میں گئی، وہاں کی ساری چیزوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس گھر کے بید کو دوسرے گھر میں پھیلا کر کے سماج و معاشرے میں بے حیائی پھیلاتی ہے۔ یہ فلاں کا شوہر ایسا ہے، یہ فلاں کی بیوی ایسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسی عورتوں سے بے پردگی نہیں کرنی ہے، ان کے سامنے زیب و زینت کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ حتیٰ کہ مفسرین نے کہا ہے کہ جان پہچان کی عورتوں کے علاوہ انجانی اور ذمی اور نون مسلم عورتوں کو بالکل گھر میں اسی طرح سے داخل ہونے کی پابندی ہے جس طرح سے مردوں کو داخل ہونے کی پابندی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او نسائہن۔ ابھی یہاں پر ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین میں سے تقریباً سبھی نے یہ بیان کیا ہے کہ ہجڑا جانتے ہیں، مخنث زنانہ وضاحت رکھنے والا جو مرد ہوتا ہے، اس سے بھی پردہ کرنا ہے، وہ بھی جو ہے غیر محرم میں شامل ہے۔ ابھی وہ ہجڑا ہے بول کر کے اس سے بے پردگی اختیار کر لیا تو شرعی اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب النکاح کے اندر روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیوی ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر موجود ہیں۔ ایک ہجڑا ہے جو جمعہ آیا کرتا تھا کھانا لینے کے لیے، وہ ہجڑا گھر کے اندر گھستا تھا، آتا تھا، بیٹھتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی ربیعہ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بھائی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور گپ مار رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازو میں بیٹھ کر کے سب سن رہے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے سب سن رہے ہیں، بات کر رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ کل کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائف کو فتح فرما دیا، کل کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائف کو فتح فرما دیا تو میں تم کو غیلان کی بیٹیوں کو دکھلاؤں گا۔ وہ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آتی ہیں تو 4 سلوٹے لے کر کے آتی ہیں اور جاتی ہیں تو 8 سلوٹے لے کر کے جاتی ہیں۔ خوبصورتی کو بیان کر کہ جسم بڑا گتھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ دیکھو یہ جو ہجڑا ہے اس کے بعد سے گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا؟ کیونکہ اس کو عورتوں میں انٹرسٹ ہے، عورتوں میں انٹرسٹ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو آج کے بعد سے گھر میں آنے نہیں دینا، جو بھی کام ہے گھر کے باہر ہی کر کے اپنے اس کو بھگانا ہے۔ تو اس روایت کی روشنی میں اہل علم نے کہا ہے کہ عورتوں کو ہجڑوں سے بھی پردہ کرنا ہے، ہجڑوں سے بھی پردہ کرنا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یعنی عورتیں ان کی جو لونڈی، ان کی جو اپنی کنیز ہو، لونڈی سمجھتے ہیں نا، لونڈی کہتے ہیں وہ لونڈی جس کو جو غلام ہوتی ہے، جس کو جنگوں میں حاصل کیا جاتا ہے یا خریدا جاتا ہے، آج کے ڈیٹ میں تو نہیں ہے لیکن پہلے تھا ایسا۔
تو ایسی لونڈی جو اپنی لونڈی ہو یا اپنے شوہر کی لونڈی ہو اس کے سامنے بھی زیب و زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے چہرے وغیرہ کو کھول سکتے ہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ، ایسے مرد جو گھر میں خدمت گزار ہوں، خدام ہوں، جو گھر کے اندر خدمت کرنے والے ہوں، اور وہ مرد جو ہیں عورتوں کے اندر اس کی اتنی دلچسپی نہ ہو، عورتوں سے دلچسپی نہ ہو، عورتوں کی چاہت اتنی نہیں ہو. اب یہ عورتوں کی دلچسپی یا رغبت چاہے کم عمری کی وجہ سے ہو یا بہت زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے ہو یا بیماری یا نامردی کی وجہ سے ہو یا ہمارے مالک ہیں اس کا روب اس کے دل پر ہو اور امید نہیں ہو کہ یہ کوئی غلط حرکت کرے گا یا شہوانی جذبہ اٹھے گا، ایسے مردوں سے پردہ نہیں کریں گے تو نو پرابلم، اور زیب و زینت کا اظہار ہو بھی جائے گا تو نو پرابلم. لیکن اگر اس بات کا خدشہ ہو کہ اس کے شہوانی جذبات بھڑک سکتے ہیں، یہ غلط حرکت کر سکتا ہے، تو ایسے مردوں سے بھی پردہ بالکل ضروری ہے. لہٰذا اہل علم نے کہا ہے کہ ایسے ڈرائیور یا ایسے باورچی یا ایسے بیرا جو بالکل نوجوان ہو، عورتوں کو اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے، اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے. سامعین کرام، اگر ان آیتوں کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرہ اس معاملے میں بالکل زیرو بٹے سناتا ہے، بالکل بغیرت ہے مسلم معاشرہ. مسلم معاشروں میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، یا ایسے بچے جو اپنی کم عمری کی وجہ سے عورتوں کی جو پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں، ان کی چال ڈھال ہوتی ہے، ان کی جو نرم گفتار ہوتی ہے، ان کی خوبصورتی یا کمصورتی جو ہوتی ہے، اگر ان بچوں کو اس کے بارے میں سمجھ نہ ہو تو ان کے سامنے جا سکتے ہیں. لیکن بچہ جیسے بڑا ذرا ہو جائے، قریب البلوغت ہو جائے یا بالغ ہو جائے تو عورتوں کو اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سسرالی رشتہ دار کے بارے میں پوچھا گیا جو غیر محرم ہوتے ہیں، جیسے دیور ہے یا دوسرے ہیں، کہا کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو موت ہے، یعنی ان سے بھی پردہ کرنا ہے. تو یہ پردہ کرنے کے تعلق سے باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان کی ہیں، جس کی پوری تفصیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آیت کریمہ میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے دروس میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.